السلام علیکم۔ یہ جو حج پڑھنے جاتے ہیں لوگ اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں ہمارا سلام نام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشتاق بھائی، سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ حج عمرہ پر جاتے ہیں، مدینہ پاک جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام کہنا، یا بعض نا انڈیا پاکستان کے اندر وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہوائے نی میرا سلام کہنا۔ یہ جو ہوا چل رہی ہوتی ہے، ہوا کو بھی کہتے ہیں کہ ہوا تو میرا سلام کہنا، جب مدینے جانا تو سلام کہنا۔ یہ سب جہالت بری باتیں ہیں جناب۔ جی، اللہ تعالیٰ نے درود و سلام پہنچانے کے لیے ملائکہ جیسی پاک جماعت کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ تو اچھا، اب جب ملائکہ درود پہنچاتے ہیں نا، سبحان اللہ، تو میں اب درود پڑھنے لگا ہوں، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اب دیکھو فرشتے نے یہ درود پہنچا دیا ہے، اور پہنچانے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ محمد اقبال بن رب نواز نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم ہوا کو کہیں یا لوگوں کو کہیں؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ سنن نسائی کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے، سیاحین فی الارض، وہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں۔ اب فرشتے ہیں نا مشتاق بھائی، بعض فرشتے ایسے ہیں جو صدیوں سے سجدے میں پڑے ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جو صدیوں سے قیام کر کے کھڑے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی اتحیات میں ہے نا۔ تو یہ فرشتوں کی ایک عجیب جماعت ہے۔ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ تم پورے کرۂ ارض پر نہ سیاحت کرو۔ اس جماعت کے لوگ آپ کو کبھی انڈیا میں، کبھی کہاں پاکستان میں، یہ کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی خیر سے۔ جماعت ہے نا، بہت بڑی فرشتوں کی جماعت ہے، وہ تقسیم ہو کر پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ اچھا، ان ملائکہ کا، فرشتوں کا کام کیا ہے؟ میں نے پاکستان میں بیٹھ کر درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے نے پہنچا دیا، اور مشتاق نے سورت گڑھ انڈیا میں بیٹھ کر درود پڑھا، اللہ اکبر، فرشتے نے پہنچا دیا۔ یبلغنی من امت السلام، یہ ملائکہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث بھی سنا دوں، ہماری جان مال اولاد کائنات بھر قربان ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین قدموں مبارک پر، اللہ اکبر، قدموں مبارک پر۔ اچھا جی، وہ حدیث کیا ہے؟ ما من احد یسلم علیہ، کوئی بھی جب میرے اوپر درود پڑھتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے۔ ویسے آپ عام قبرستان جاؤ نا اور مردوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم اہل الدیار، ہیں جی، تو مردہ آپ کا نہ سلام سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے، وہ دعا ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ دعا ہے۔ آپ نے دعا کی ہے، اللہ نے آپ کی دعا کا اثر مردے کو لگا دیا۔ دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں بھی بخش دے، تے ہمارے مردوں کو بھی بخش دے۔ مگر نبی رحمت علیہ السلام کا معاملہ برعکس ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو آپ کو سلام پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی نہیں سنتے۔ دوسرا، آپ کی روح کو آپ پر لوٹایا جاتا ہے۔ ما من احد یسلم علیہ، کوئی بھی میرے اوپر جب درود و سلام پڑھتا ہے، الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ حتی رد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب بھی کرتا ہوں، وعلیکم السلام، یا اللہ کی تمہارے اوپر بھی سلامتیاں ہوں، سبحان اللہ۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ ہاں جی، دعوی مشتاق بھائی، آپ کو ایک آپ بیتی بھی تھوڑی سی سنا دوں شارٹ میں۔ دعوت و تبلیغ کے اس کام کی وجہ سے نا بہت سے آستین کے سانپ ہیں جو دشمنی کرتے ہیں۔ میں صبح یا دن بھر میں کوئی 20-50 سوالات کے جوابات کرتا ہوں۔ میری عادت ہے کہ جب بھی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، بولتا ہوں، لکھتا ہوں،
ایک وائس کے اندر اگر مجھے 1000 مرتبہ بھی نبی رحمت علیہ السلام کا نام لینا پڑتا ہے، نام تو بہت بات کی بات ہے، آپ کا تذکرہ بھی کرتا ہوں نا تو درود ضرور پڑھتا ہوں، تو شاید یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت ہے، ہاں جی، کہ میرا پیارا رب مجھے ان آستین کے سانپ جیسے، بچھو صفت جیسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، آپ درود کا جواب دیتے ہیں، اللہ ایک درود پر اپنی 10 رحمتیں پڑھتا ہے۔ تو اے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کیا حاجی کو کہنا کہ حاجی میرا سلام کہنا، کیا ہوا کو کہنا کہ ہوائے نہیں میرا سلام کہنا، درود پڑھو تو بے فکر ہو کر پڑھو، درود پڑھنا تمہارا کام ہے، اللہ نے فرشتوں کو تمہارا نوکر بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اے فرشتوں، جو درود پڑھے اس کا درود نبی رحمت پر پہنچاؤ۔ نوکر ہوتا ہے نا، وہ ریڈی ہو کر کھڑا ہوتا ہے کہ کب میرا مالک مجھے حکم دے گا، پانی لاؤ، کھانا لاؤ، شربت لاؤ، حلوہ لاؤ۔ میں مولوی ہوں تو اس لیے حلوے کی بات کر دی، خیر مجھے مرچوں والی چیزیں زیادہ پسند ہیں یا وہ بھی پسند ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کہہ لو نا کہ شامی ہیں، تو فرشتے ہمارے نوکر بن کر کے کھڑے ہیں، یا فرشتے نبی رحمت علیہ السلام کے نوکر بن کر کے کھڑے ہیں۔ درود پڑھنا تمہارا کام ہے، پہنچانا پاک ملائکہ کا کام ہے۔